أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آج کے سبق میں انتہائی اختصار کے ساتھ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ مسئلے باغ فدق کے متعلق بعض گزارشات آپ دوستوں کے سامنے ذکر کی جائیں. اس مسئلہ کو بیان کرنے سے مقصود کسی کو چھیڑنا، زج کرنا، فرقہ واریت کو ہوا دینا ہرگز نہیں. اس مسئلہ کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف حقائق کو معلوم کرنا اور جاننا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو کس شکل میں پیش کیا جاتا ہے. یہ مسئلہ انتہائی معرکۃ الآراء اور لوگوں کے درمیان اختلافی بنا دیا گیا ہے. اسی کو بنیاد بنا کر
طرح طرح کے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ اسی مسئلہ کو بنیاد بنا کر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ اسی مسئلہ کو بنیاد بنا کر خلفائے ثلاثہ، پہلے تین خلفاء رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ظالم، غاصب وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم اپنے دین اور ایمان کو سمجھنے اور محفوظ کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کی انتہائی توجہ درکار ہوگی، کیونکہ مسئلہ علمی بھی ہے اور دقیق بھی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ آسان لفظوں میں اسے ذکر کر سکوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ دو ہیں، باغ فدق۔ لفظ کتنے ہیں؟ دو۔ باغ کا لفظ تو معروف ہے کہ وہاں کھجوروں کا باغ تھا۔ فدق اس گاؤں اور بستی کا نام ہے جہاں پہ وہ کھجوروں کا باغ واقع تھا، موجود تھا۔ اس لفظ کو عام طور پہ عوام کے بعض مولوی حضرات بھی فدق پڑھتے ہیں، باغ فدق۔ یہ فا کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط تلفظ ہے۔ فا پہ بھی زبر پڑھنی ہے، دال پہ بھی زبر پڑھنی ہے، باغ فدق۔ فدق لفظ نہیں، فدق۔ تو فدق یہ اس بستی کا، گاؤں کا نام ہے جہاں پہ یہ باغ واقع تھا اور موجود تھا۔ یہ بستی کہاں پہ ہے؟ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 2 یا 3 دونوں قول ہیں، 2 دن کی پیدل مسافت یا 3 دن کی پیدل مسافت کی دوری پر، فاصلے پر یہ واقع ہے، باغ فدق، فدق نامی بستی اور گاؤں۔ اور خیبر سے تقریباً 1 منزل کی دوری پر، خیبر کے قریب علاقہ میں 1 منزل کی دوری پر یہ فدق کی بستی واقع ہے، اور وہاں پہ اس میں یہ باغ موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا علاقہ فتح کیا، ان کے ساتھ جہاد اور قتال کیا، اور خیبر کے یہودی مغلوب ہو گئے، خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا، تو یہ جو اس سے 1 منزل کی دوری پر بستی واقع تھی، فدق نامی بستی، اس میں بھی یہودی آباد تھے۔ وہ بنو نذیر والے یہودی جن کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، مدینہ عالیہ سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ مدینہ منورہ سے نکلے بھاگے اور یہاں خیبر کے قریب علاقے فدق نامی بستی میں یہ آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ اس بستی میں بھی یہودی پائے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیبر کا تمام علاقہ جس میں یہودیوں کی اکثریت تھی، بڑے مضبوط تھے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ان کو مغلوب کر دیا گیا اور اس علاقے اور ایریے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور اب مسلمان مجاہدین کا رخ ہماری طرف ہے، فدق کی طرف اب بڑھنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے ساتھ ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے جنگ اور قتال کرنے سے معذرت کر لی، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا
ہم بالکل سلو راستی کے ساتھ یہ علاقہ فدق کا اور ایریا تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے نقطہ سمجھے، یہ باغ فدق اور فدق کا پورا ایریا، یہ بستی یہ تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں. تم سے ہم جنگ، قتال اور لڑائی نہیں کرتے، ہم اس کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور پورا وہ فدق کا جو ایریا اور بستی تھی اس میں یہ باغ بھی کھجوروں کا موجود تھا، وہ سارے کا سارا بغیر کسی پریشانی کے، لڑائی کے، قتال اور جہاد کے مفت میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. مفت میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. تو جو مال بغیر لڑائی اور جنگ کیے، بغیر قتال کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اس مال کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ مال غنیمت. بھولے بیٹھے ہو مال دو، ہاں جزاک اللہ، مال فے. مال دو قسم کے ہیں، ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے. مال غنیمت وہ مال ہے کہ مسلمانوں نے جا کر کے جہاد کیا، قتال کیا، قربانیاں دی، جان مال کو پیش کر دیا، اور پھر اللہ نے انہیں غلبہ عطا کیا، فتح عطا کی، اور فتح کی صورت میں کافروں کا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آئے گا، زمین جائیداد ہو، باغات ہوں، یا جو کچھ بھی ان کا ان کے ہاتھوں میں آئے گا، تو وہ مال کون سا کہلائے گا؟ مال غنیمت. جو جنگ، جہاد، قتال، لڑائی کے بعد فتح کی صورت میں ہاتھ میں مال آئے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. وہ مال غنیمت ہوتا ہے. اور مسلمان مجاہدین جائیں، لیکن وہاں جو مد مقابل کفار یہودی وغیرہ ہیں، وہ مقابلہ کرنے کی جرات اور طاقت نہ رکھے. وہ بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دے، علاقہ چھوڑ دے، سب کچھ اپنا مسلمانوں کے حوالے کر دے. اب یہ جو بغیر محنت کے جہاد اور قتال اور لڑائی کے مال، زمین جائیداد، باغات، جو کچھ ہاتھ میں آئے گا، قبضے میں آئے گا، یہ مال ہوگا مال فیض، مفت میں ہاتھ آنے والا، بغیر لڑائی اور قتال کے ہاتھ میں آنے والا. یہ دونوں کا فرق ذہن میں رکھیں. وہ مال غنیمت ہے اور یہ مال فے ہے. دونوں کے احکام جدا جدا ہیں، اس بنیاد کو سمجھنا ہے. مال غنیمت کے احکام اور ہیں اور مال فے کے احکام اور ہیں. اس کے مصارف اپنے اور اس کے مصارف اپنے. مال غنیمت کے مستحق لوگ اپنے اور اس کے اپنے. مال غنیمت کا مسئلہ قرآن کریم نے ذکر کیا. ذرا حوالے پہ نشانی رکھنا، جو 28ویں پارے کا حوالہ آپ کو دکھایا. 10ویں پارہ کی ابتدا نکالے ذرا، چونکہ درس قرآن ہے. درس قرآن میں قرآن کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، قرآن سے ہٹ کر کے نہیں. 10ویں پارے کی ابتدا صفحہ مل جائے تو بتانا بھائی. 299، 1 کم 90، صفحہ 299، 1 کم 90 مل گیا جی. ذرا دیکھو صفحہ 299، سورہ انفال 10ویں پارے کی پہلی آیت، اور سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 41. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، غنیمتم غنیمت آ گئی نا. وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، وَاعْلَمُوا اور معلوم کر لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ کہ بے شک وہ مال غنیمت، کوئی چیز بھی اس کی ہو، کم ہو یا زیادہ، کسی صورت میں ہو، تو وہ مال غنیمت کا حکم کیا ہے؟ فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، فَأَنَّ لِلَّهِ
खुमुसहु वलिर्रसूल, सादे लफ्जों में जुमला समझ लीजिए। फरमाया उसके 5 हिस्से करो। माले गनीमत के हिस्से कितने? खुमुसहु, खुमुस 5 को कहते हैं। 5 हिस्से करो, उनमें से एक हिस्सा 5वां खुमुस वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, नबी अलैहिस्सलाम का। बाकी बच जाएंगे 4 हिस्से, वो तमाम मुजाहिदीन में बराबर तकसीम किए जाएंगे। जितने उस गज़वा और जिहाद में शामिल शरीक हुए, उन मुजाहिदीन में 4 हिस्से तकसीम किए जाएंगे, लेकिन 5वां हिस्सा वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होगा। फ़अन्ना लिल्लाहि, पस बेशक वास्ते अल्लाह के है खास, खुमुसहु, उस माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए है। क्या माना? अल्लाह को तो जरूरत नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह का नाम बतौर तबर्रुक के कुरान जिक्र कर रहा है, असल है वलिर रसूल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है खुमुसहु, 5वां हिस्सा। बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दो, 5वां हिस्सा नबी अलैहिस्सलाम का होगा। नबी अलैहिस्सलाम उस हिस्सा को क्या करेंगे? सिर्फ अपने ऊपर खर्च करेंगे? फरमाया नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को इख्तियार है अपने ऊपर खर्च करें। नंबर 2 वाली ज़िल कुर्बा, और अपने कराबतदार रिश्तेदारों पर, अपने बीवियों पर, अपने दामाद, बेटी, नवासे, कराबतदार, जितने खूनी रिश्तेदार और कराबतदार हैं, आप पर ईमान भी लाए, आप उन पर भी खर्च करेंगे। बस फरमाया नहीं, बल यतामा, यतीमों पे भी नबी अलैहिस्सलाम वैसे भी खर्च करते हैं। माले गनीमत का खुमुस 5वां हिस्सा हाथ आएगा, वो भी आप यतीमों पे खर्च करेंगे। आगे बल मसाकीन, और मसाकीन पे भी आप खर्च करेंगे। वब्न सबील, और मुसाफिरों पर भी, मुसाफिरों पर यानी मेहमानों पर, जो नबी अलैहिस्सलाम के पास मुख्तलिफ वो काफिले आते थे, लोग आपकी मुलाकात के लिए आते, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया वब्न सबील, उन मुसाफिरों पर, राह गुजर लोग हूं या मेहमान हूं, तो आप उन पर भी ये माल खर्च करेंगे। यानी इख्तियार है नबी अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब इस मामला में बहुत ज्यादा सखावत करने वाले हैं। वो 5वां हिस्सा अपने पास नहीं रखेंगे, अपनी जरूरियात पे भी खर्च करेंगे, अपने कराबतदारों पे भी खर्च करेंगे, यतीमों पर, मिस्कीनों पर और मुसाफिरों पर। तो ये माले गनीमत के अहकाम जिक्र हैं। कौन सा माल है? माल गनीमत तो याद रहेगा ना, जो लड़ाई जिहाद किताल के बाद फतह और गलबा की सूरत में हाथ में आए, जैसे गज़वा बदर है, गज़वा बदर है, खैबर है, तबूक है वगैरह। तो ये अहकाम किसके हुए जी? माल गनीमत के। तो ये जो बाग़ फदक है, ये माल गनीमत था या माल फै था? फै था। ये फर्क समझिए, ये बगैर लड़ाई और जिहाद के मुसलमानों के हाथ में आया। ये माले गनीमत नहीं, ये माले फै है। इसका हुक्म क्या है? वो 28वां पारा निकाले, सूरह हश्र, सफा नंबर कौन सा था जी? 871। 871। अच्छा 871। 871, 28वां पारा, सूरतुल हश्र। देखना जी, आयत नंबर 6, सफे के आखिर से तीसरी सदर। यहाँ माले फै के मसारिफ, मुस्तहिक और हकदार बयान हो रहे हैं। फरमाया वमा अफा अल्लाहु, वमा अफा अल्लाह। अफा आप कहते हैं किसी शय को वापस पलटा देना, लौटा देना, वापस कर देना। फरमाया वमा अफा अल्लाहु, जो अल्लाह ने वापस पलटा दिया, वापस लौटा दिया, अला रसूली ही, ऊपर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने वापस लौटा दिया। मिनहुम,
ان میں سے یعنی ان سے لے کر، ہم ضمیر سے کا تعلق ان یہودیوں کی طرف، اس کی نسبت ہے منہم ان سے لے کر، یعنی یہودیوں سے انہیں نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور بغیر لڑائی جہاد قتال کے وہ مال نبی علیہ السلام کو اللہ نے واپس کر دیا۔ آگے فما اوجفتم، فما پس نہیں، اوجفتم میرے پیغمبر کے صحابہ تم نے نہیں دوڑائے، علیہ ان پر اس بستی کے اور باغ کے، من خیل، من خیل گھوڑے، من خیل گھوڑے نہیں دوڑائے کہ گھوڑے دوڑا کے کوئی تمہیں جہاد کرنا پڑا ہو، تم نے گھوڑے دوڑائے نہیں، ولا رقاب اور نہ ہی تم نے اونٹ دوڑائے، نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، نہ دوڑانے کی ضرورت پیش آئی، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یسلط تسلط دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کو، علی من یشاء ان پر جس کے چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قدرت کا انداز اور نمونہ دکھاتا ہوں، بغیر گھوڑے اونٹ دوڑائے میدان جہاد میں جہاد و قتال کیے، میں اللہ خود اپنے رسولوں کو تسلط، غلبہ اور فتح بغیر لڑائی کے بھی عطا کر دیا کرتا ہوں، علی من یشاء جن پر چاہتا ہوں۔ یہاں میں نے یہودیوں پر چاہا اپنے پیغمبر کو بغیر کسی لڑائی اور قتال کے تسلط یعنی غلبہ عطا کر دیا کہ وہ بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے، علاقہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، سب کچھ نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے سو فیصلے کرتا ہے۔ اب سمجھیے گا ذرا اس آیت میں مسئلہ اصل آ رہا ہے۔ فرمایا ما افا اللہ، ما افا اللہ جو لوٹا دیا اللہ نے، علی رسولی ہی اپنے رسول کو، افا اللہ وہ مال فے، افا فے اسی سے ہے مال فے، لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کو، من اہل القرى ان بستی والوں کی، وہ بستی زمین جائیداد باغات سب کچھ، یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ آ گیا، فدق کی بستی بھی، اس کا باغ بھی، یہ سارا کچھ مال فے کے طور پہ ہاتھ میں آیا۔ اب اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، کہاں کہاں اسے صرف خرچ کیا جائے گا، کون کون اس کے حقدار اور مستحق لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں فللہ پس واسطے اللہ کی ہے، لیکن اللہ کا نام سمجھایا ہوں بوجہ تبرک کے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ اصل ہے وللرسولی، اصل کیا ہے وللرسولی، یہ نبی علیہ السلام کے لیے ہے، مال فے صرف نبی علیہ السلام کے لیے سارے کا سارا، فرمایا نہیں، والی ذی القربا، والی ذی القربا قرابت داروں کے لیے، لیکن قرابت دار دوسرے مسلمانوں کے نہیں، نبی علیہ السلام کے قرابت دار، باقی صحابہ مجاہدین کے مراد نہیں، نبی علیہ السلام کے قرابت دار، اور آپ کے قرابت داروں میں نبی علیہ السلام کے وہ نسبی، خاندانی، خونی تمام رشتہ دار، قرابت دار جو خونی نسبی رشتہ بھی رکھتے ہیں اور آپ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ سب مراد ہیں، اس سے 2 3 4 شخصیات خاص نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، دیگر قرابت دار بھی اسی میں ہیں، والی ذی القربا اور واسطے قرابت داروں کے ہے، بس فرمایا نہیں، والیتاما، بڑے ذہن حاضر رکھنے ہوں گے سمجھنے کے لیے، اور اسی مال فے میں سے خرچ کرنا ہوگا اور حصہ دینا ہوگا، والیتاما کس کو، یتیموں کو بھی، والمساکین اور مساکین کو بھی اسی میں سے حصہ دینا ہوگا، وابن السبیل اور مسافروں کو بھی، مہمانوں کی ضیافت مہمان نوازی کے لیے بھی، فرمایا اسی میں سے ان کے اوپر بھی خرچ کرنا ہوگا۔ یا اللہ یہ کیوں ساری دولت کو اور سارے باغ فدق وغیرہ کو
تو نے تقسیم کروا دیا ان مستحق لوگوں کے درمیان؟ فرمایا اس لیے کہ کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، کئی تاکہ لا یکون نہ ہوئے دولتن گردش کرتا پھرتا بین الاغنیاء یہ پیسہ اور دولت زمین جائیداد اور باغات درمیان الاغنیاء مالداروں کے منکم تم میں سے۔ فرمایا ان میں سے ہم نے یتیموں کا حق بھی رکھ دیا، مساکین کا حق رکھ دیا، مسافروں کا حق رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دولت اور پیسہ، یہ زمین اور باغات صرف مالداروں کو دیے جائیں تو پھر دولت تو انہی کے درمیان چلتی پھرتی رہے گی، پھر یتیم محروم ہو جائیں گے، مساکین محروم ہو جائیں گے، مسافر محروم ہو جائیں گے۔ لیکن میں اللہ کا مرضی اور منشا یہ ہے کہ دولت تقسیم ہونی چاہیے، زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ اللہ نے قانون ذکر کر دیا، لہذا وما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول وما اور جو کچھ آتاکم تمہیں دے الرسول و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آداب کو ذکر کیا جا رہا ہے، جو کچھ نبی علیہ السلام عین انصاف کے ساتھ اس مال فے کو تقسیم کرتے ہوئے جو کچھ تمہیں دے فخذوہ اس کو خوش دلی سے قبول کر لو، کسی قسم کی ناگواری دل میں نہ آنے پائے۔ وما نہاکم اور جس سے تمہیں منع کر دے، روک دے، یہ تیرا حق نہیں، روک دے، انہو اس سے تو فنتہو بس اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ کریم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت پکڑ والا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، یہاں پہ مال فے کا ذکر ہے۔ کون سا مال؟ سمجھو مال فے کا ذکر ہے، ایک بات۔ دوسری بات بڑی توجہ رکھنی ہوگی، دوسری بات کہ یہ باغ فتح یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہے۔ یہ کون سا مال ہے؟ مال فے۔ آپ کہیں گے صرف ہماری اہل سنت کی یہ بات ہوگی، نہیں، سب کتابیں لانا مشکل تھا، میں نے بعض حوالہ جات نوٹ کر لیے تاکہ آسانی رہے۔ یہ بات جو عرض کر رہا ہوں کہ باغ فتح مال فے ہے، یہ بات اہل سنت کی یہاں بھی قابل تسلیم ہے اور دوسرا طبقہ بھی اسے مانتا ہے۔ اس بنیاد کو سمجھے، فریقین کا اتفاق ہے کہ باغ فتح یہ کون سا مال ہے؟ مال اس بنیاد کو ذہن میں رکھو، مال فے ہے۔ اس طبقہ کی بڑی معتبر کتابیں مجالس المؤمنین، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 48 ہے، اور یہ تہران سے چھپی ہے۔ کہاں سے؟ تہران سے چھپی ہے۔ اس میں یہی مسئلہ ذکر کیا گیا باغ فتح کا، فارسی زبان میں ہے، فارسی زبان میں یہ کتاب، اسی مسئلہ کو اس میں چھیڑا گیا باغ فتح، اور اسی پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صاف لکھا کہ یہ باغ فتح مال فے ہے۔ یہ کون سا مال ہے؟ مال فے۔ ہمارے ہاں جس طرح قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل کتاب کتب احادیث میں بخاری شریف ہے، کون سی کتاب زیادہ معتبر ہے؟ دیگر کتابوں سے نمبر بلند ہے بخاری شریف کا۔ اس طبقے کے ہاں جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ اصول کافی ہے، اصول اربع، سیاہ اربع میں سے اس کے ہاں جو سب سے معتبر ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ اصول کافی۔ ہمارے ہاں سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث کی معروف ہے، کتنی؟ ان کے ہاں 4، ان کے ہاں 4، انہیں اصول اربع بھی کہتے ہیں، سیاہ اربع بھی کہتے ہیں۔ ان میں سب سے اول نمبر ان کے ہاں اصول کافی کا ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 543 ہے، کتاب الحجہ باب الفے والانفال، یہ بھی تہران سے چھپی ہے۔ تو اس میں انہوں نے ان دونوں مسائل کو چھیڑا، اس مقام پر اصول کافی میں مال غنیمت کو بھی انہوں نے چھیڑا،
اس کے مسائل اور مصارف کو ذکر کیا جو ابھی آپ 10ویں پارہ کی پہلی آیت کی روشنی میں پڑھ چکے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اس پر مستقل باب قائم کر کے باب الفے، مال فے کو چھیڑا کہ اس کے مصارف اور احکام کیا ہیں، اور اس میں انہوں نے اس باغ فدق کو بھی مال فے تسلیم کیا کہ یہ باغ فدق کون سا مال ہے؟ سمجھو کون سا مال ہے؟ مال فے ہے۔ یہ اصول کافی، اور اس اصول کافی کا ترجمہ کیا گیا تو اس ترجمے والی کتاب میں بھی جلد 1 صفحہ 683 ہے، اور اسی طرح ناسخ التواریخ اس کے صفحہ نمبر 83 پر وغیرہ۔ یہ اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں جو بات سمجھانے بیٹھا ہوں، اس نقطے اور پوائنٹ کو سمجھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ باغ فدق یہ کون سا مال تھا؟ مال فے۔ نہ وہ اس سے انکار کر سکتے ہیں جنہیں اپنے مذہبی لٹریچر کا کچھ مطالعہ ہو، نہ اس سے اہل سنت انکاری ہے۔ تو یہ اتفاقی بات ہے کہ یہ مال کون سا ہے؟ مال فے۔ یہ بنیاد سمجھ لینے کے بعد اب دوسری بات سمجھنی بالکل آسان ہے کہ مال فے کے احکام کیا ہے۔ اس میں اتفاق ہو گیا کہ یہ ہے مال فے، اب اس کے احکام کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہے؟ کیا وہ مال فے سارے کا سارا نبی علیہ السلام کا ہے، یا اس میں کسی اور کا بھی حصہ اور حق شریعت نے رکھا؟ تو اس کا فیصلہ یہ قرآن کر رہا ہے۔ مال فے کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے، کسی طبقے اور فرقہ کی بات نہیں، صاف مضمون موجود ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول اول نمبر، اول حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ نمبر 2 وَلِذِي الْقُرْبَى، اور نبی علیہ السلام کے، دوسروں کے نہیں، نبی علیہ السلام کے قرابت داروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 3 وَالْيَتَامَى، اور کرو مانا یتیموں کو بھی اسی میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کو بھی اسی میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو، ضرورت مند لوگوں کو، یا وہ مسافر کے جن کا حالت سفر میں زاد راہ خرچہ وغیرہ ختم ہو گیا، یا وہ مسافر جو سفر کر کے آپ کے مہمان آ کر کے بنے ہیں، یہ سب اس میں عموم میں داخل ہے، تو ان کو بھی اسی میں سے دیا جائے گا، یعنی ان کی ضیافت و مہمان نوازی اور ضروریات پر اسی میں سے خرچ کیا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے مال فے کے احکام اور مصارف بتلا دیا۔ اب اس میں ہے کوئی جھگڑے کی بات؟ یہ فیصلہ خود کون کر رہا ہے؟ قرآن مقدس۔ کیا خیال ہے؟ ذرا عقل و فطرت کو بھی پرکھیے اور سامنے رکھیے۔ اللہ نے جب بتلا دیا مال فے کے حقدار اور مستحق یہ لوگ ہیں، یہ افراد ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان افراد کے درمیان اسے تقسیم کیا ہوگا، یا سارے کا سارا اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ تقسیم لازماً کیا ہوگا۔ تقسیم کیسے کیا ہے اس کو سمجھے ذرا۔ نبی علیہ السلام نے تقسیم کیسے کیا؟ آپ نے زمین کے ٹکڑے کر کے بانٹ نہیں دیے، یہ یتیموں تمہارا پلاٹ ہے، مسکینوں یہ تمہارا ہے، فلاں یہ تمہارا ہے، یا آپ نے باغ کے پودوں کو، درختوں کو، کھجور کے تنوں کو تقسیم نہیں کیا، یہ اتنے باغ کے کھجور کے تنے جو ہیں یہ فلاں کے ہیں، اتنے فلاں کے، اتنے فلاں کے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے زمین جائیداد کو یا باغات کو تقسیم نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو ایک ہی جگہ پہ باقی رہنے دیا۔ اس سے جو آمدن آتی تھی، انکم، آمدن حاصل ہوتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں پر، نواسوں پر، دیگر قرابت داروں پہ بھی خرچ اسی میں سے نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ یتیموں کو بھی دیا کرتے تھے، مساکین کو بھی، اور نبی علیہ السلام مسافروں اور مہمانوں پر بھی اسی میں سے مال خرچ کیا کرتے تھے۔
سمجھ گئے تقسیم کیسے ہوتی تھی؟ اس کی آمدن اور انکم کو اس آیت میں جو مصارف ذکر کیے گئے اس میں نبی علیہ السلام صرف اور خرچ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنا ذہن حاضر حیات طیبہ میں یہی ضابطہ چلتا رہا، جو آمدن انکم آتی نبی علیہ السلام ان مستحق لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات طیبہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ بلا فصل بنے تو انہوں نے بھی اس کو اسی حالت پہ باقی رکھا۔ تفصیل آئے گی اپنے مقام پہ، ابھی تھوڑی سی بنیاد سمجھنی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مال باغ فدق کی آمدن اور انکم جو ہوتی تھی وہ حضرت صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، دیگر ضرورت مندوں پہ حضرت صدیق اکبر خرچ اور تقسیم کرتے تھے۔ وہی نبی علیہ السلام کا طریقہ کار آپ نے برقرار اور باقی رکھا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد سیدنا فاروق اعظم انہوں نے بھی اسی طریقہ کار کو برقرار اور باقی رکھا، اور ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اسی انداز اور طریقہ کار کو باقی رکھا اور اسی طرح اس کی آمدن اور انکم کو خرچ کرتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی انداز کے ساتھ اسی طریقے پر اس کی آمدن اور انکم کو انہی مستحق لوگوں پہ خرچ کیا، اور اسی روش اور اسی طریقہ کو حضرت علی نے بھی برقرار رکھا۔ خیر اس پہ انشاءاللہ بات آئے گی، اب تھوڑی سی بات سمجھیں۔ مسئلہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس میں تو بس اتنی سی بات ہے، آگے جو کچھ الجھایا گیا میں اسے چھیڑتا ہوں، بات انشاءاللہ پوری ہوگی، کوئی جزی نہیں رہے گی، لیکن یہاں پہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ اتنا قدر ہے بس۔ اس میں موٹی یہ دو چیزیں ہیں، ایک کہ یہ باغ فدق مال فہ ہے، اس کو دونوں مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نمبر دو، مال فہ ہے تو اس کے مصارف اور احکام کیا ہیں، وہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، وہ قرآن نے فیصلہ دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی قرآن کے مطابق اسی طرح اس کو برقرار رکھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین نے بھی اسی طریقہ پہ باقی اور برقرار رکھا۔ تو مسئلہ بس اتنا قدر تھا، لیکن اس کو الجھا دیا گیا۔ مسئلہ یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ الجھایا کیسے؟ کہ اس طبقے نے دو نظریے قائم کیے۔ اب یہ پھر اہم پوائنٹ ہے اور آئندہ گفتگو کی بنیاد ہے، اس کو آپ نے بڑے غور و غور سے سمجھنا ہوگا۔ اس طبقہ نے اس معاملہ میں دو نظریے قائم کیے اور دونوں ان کی کتب میں واضح ثابت ہے۔ ایک نظریہ یہ قائم کیا، انہوں نے کہا کہ یہ باغ فدق اور اس کی جملہ اموال دولت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہیبہ کر دی۔ ہیبہ سمجھتے ہیں نا؟ ہیبہ کر دی، دے دی، سپرد کر دی۔ اپنی زندگی میں یہ باغ فدق سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے ہیبہ کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، یہ آپ کا ہے سب کچھ۔ ایک یہ انہوں نے نظریہ قائم کیا، اور یہ ان کا نظریہ ان کی معتبر کتب میں واشگاف الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ دوسرا نظریہ انہوں نے قائم کیا، توجہ رکھنی ہوگی، دوسرا نظریہ قائم کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، زندگی میں آپ نے سیدہ کو ہیبہ نہیں کر کے دیا، کسی حال میں رہا، نبی علیہ السلام وفات پا کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ باغ فدق آپ کے دیگر مال و دولت اور چیزوں کی طرح یہ نبی علیہ السلام کا ترکہ اور وراثت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ ترکہ بن گیا۔
ترکہ کہو وراثت کہو، میراث، یہ آپ کا ترکہ اور وراثت بن گیا، اور یہ جب ترکہ اور وراثت بنا تو یہ حق تھا۔ یہ جو درمیان سے اٹھتے ہو نا، مجھے بالکل آپ پٹڑی سے اتار دیتے، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، وگرنہ میرا گلا بھی آج اجازت نہیں دے رہا، آپ دوستوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ترکہ اور وراثت سے قرار دیا، اور آگے ترقی یہ کی کہ یہ جب آپ کا ترکہ اور وراثت تھا تو آپ کی وفات طیبہ کے بعد وہ آپ کے ورثاء میں تقسیم ہونا تھا، لہذا سیدہ نے مطالبہ بھی کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس وہاں جا کر کے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے، پھر حضرت عمر نے اپنے دور میں، پھر حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ سیدہ کو اپنے ابا کی وراثت سے یہ حق نہیں دیا، یہ حق نہیں دیا، اور معاذ اللہ سیدہ کا حق تھا، انہوں نے غصب کر لیا، غصب کا معنی چھین لیا، سیدہ کے حق کو دبا دیا، محروم کر دیا، اور معاذ اللہ انہوں نے سیدہ پہ ظلم کر دیا۔ اب سمجھو، یہ عام پوائنٹ ہے، اسے ذہن نشین کرو۔ نظریے ان کے اس کے بارے میں کتنے ہیں؟ یہ قرآن کریم بے شک بند کر لیں، بالکل ایزی ہو کہ میری طرف توجہ کریں۔ نظریے کتنے ہیں؟ دو۔ ایک ان کا نظریہ اور کہنا یہ ہے کہ یہ باغ فتح کیا ہے؟ ہیبہ۔ ہیبہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اپنی زندگی مقدس میں آپ نے اپنی لخت جگر کو ہیبہ کر دیا تھا۔ دوسرا نظریہ ہے وراثت کا، ترکے کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، پیچھے آپ کا ترکہ اور وراثت بن گئی۔ لکھے پڑھے سمجھدار دوستوں، میں نے کہا یہ دونوں نقیضین ہیں جن کا جمع ہونا ممکن نہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، متضاد جسے تم کہتے ہو۔ جیسے اگر ہیبے والا قول ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ وراثت بن سکتا نہیں، سمجھے بات؟ اگر ہیبہ والا تمہارا نظریہ لے لیا جائے تو پھر زندگی میں سیدہ کے نام کرا دیا، پھر یہ آپ کے ملک سے نکل گیا، سیدہ اس کی مالکن بن گئی، پھر یہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا یہ ترکہ اور وراثت بن سکتی نہیں۔ اگر ہیبہ والا نظریہ ہے پھر وراثت والے نظریے کا انکار کرنا ہوگا، اور اگر وراثت والا ترکے والا نظریہ قائم کرنا ہے پھر ہیبے والا نظریہ باطل ہوگا۔ وراثت تب بنے گی جب ہیبہ نہیں کیا، اپنے ملک میں رکھا، سیدہ کے حوالے اور سپرد نہیں کیا، تب وراثت اور ترکہ ہوگا۔ تو یہ دونوں نظریے ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ ہیبہ زندگی کو، حیات کو چاہتا ہے کہ اس کا تعلق زندگی سے ہے، زندگی میں کسی کو ہیبہ کرنا، اور ترکہ اور وراثت کے لیے موت کا آنا لازم ہے کہ موت آئے گی تو پیچھے چھوڑا ہوا مال وہ ترکہ اور وراثت کہلائے گا۔ ہیبہ حیات کو، زندگی کو چاہتا ہے، ترکہ اور وراثت کے لیے موت لازم ہے۔ اگر دعویٰ ہیبہ کا کیا جائے، دعویٰ میراث کا باطل ہے، جھوٹا اور غلط ہے۔ دعویٰ ترقی اور وراثت کا کیا جائے تو دعویٰ ہیبہ کا باطل اور جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے، ہم سے الجھنے سے پہلے خلفائے ثلاثہ بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ سب و شتم، طعن و تشدید، کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گھر کا یہ اختلاف حل کرو۔ بات انصاف کی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے گھر میں یہ فیصلہ کرو، آپس میں یہ بیٹھ کر اختلاف حل کرو، ہیبہ ہے یا وراثت ہے، اگلا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک شک کو، ایک صورت کو متعین کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ ایک یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور فیصلے میں بھی بات آگے تک کامل اور پوری کرنی ہوگی۔ اگر یہ طے کیا جائے کہ یہ ہیبہ تھا تو جن آپ کے مذہبی آباء و اجداد نے، وڈیروں نے، آپ کے ائمہ اور اماموں نے اس کو وراثت قرار دیا، ہیبہ کا انکار کیا، ان کے بارے میں حکم کیا ہوگا؟
उनके बारे में हुक्म क्या होगा, वो दायरे इस्लाम में होंगे या नहीं होंगे। हमारे यहाँ तो जो हुक्म है वाज़ेह है, तुम अपने यहाँ उसको वाज़ेह करो। और अगर इसको तर्क और विरासत करार देते हो तो जिन्होंने इसको हेबा करार दिया उनका हुक्म क्या है? बात समझ में आती है नहीं आती? एक सूरत मुतय्यन करो इन दो में से। नंबर दो, जिस सूरत को भी मुतय्यन करो उसके मुनकिर का और दूसरे नजरिए का कौल करने वाले का हुक्म शरी वाज़ेह करो। अब इस पर इनके दरमियान किताबों में, लिटरेचर में पूरी जंग छिड़ी हुई है। जिन्होंने हेबा का कौल किया वो तर्क और विरासत का कौल करने वालों को काफिर तक कहते हैं। आपकी तवज्जो है? जिन्होंने हेबा का कौल किया कि ये हेबा था, वो तर्क और विरासत का नजरिया रखने वालों को काफिर तक कह रहे हैं। ये उनकी किताबों में मौजूद है। और जिन्होंने तर्क का और विरासत का कौल किया वो हेबा का नजरिया कायम करने वालों को काफिर तक कह रहे हैं। यानी इख्तिलाफ की नोयत ये है कि वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, खुद अपनी किताबों में क्या कह रहे हैं, काफिर। हम कहते हैं, हम और कुछ नहीं कहते, सिर्फ इतना अर्ज करते हैं कि इस मामला में तुम दोनों सच्चे हो। कोई नहीं होता, पता चला। और हम मजीद तबसरा अपनी तरफ से नहीं कुछ करना चाहते, लेकिन इस मामला में जो एक दूसरे को जो कुछ तुम कहते हो दोनों सच्चे, बिल्कुल हम तुम्हारी तारीफ करते हैं। तो ये बुनियाद ज़हन में रखो कि ये हेबा है या विरासत है, ये इसमें इख्तिलाफ है। जिन्होंने हेबा का कौल और नजरिया कायम किया तो उसका भी तज़किरा उनकी मोतबर किताबों में मौजूद है। उस पर मैं चंद हवाला जात आपके सामने आपकी तसल्ली के लिए जिक्र कर दूं। जिन्होंने हेबा का कौल किया, फिर जरा कुरान करीम आपको खोलना होगा, उन्होंने कुरान करीम की एक आयत के एक जुमले का सहारा लिया। समझना है जरा। जिन्होंने इसको हेबा करार दिया उन्होंने कुरान करीम की एक आयत का सहारा लिया और उससे उन्होंने ये नजरिया कायम किया। वो जरा आयत की जियारत कीजिए, 15वां पारा सूरे बनी इसराइल, 15वां पारा और सूरे बनी इसराइल, उसकी आयत नंबर 26 होगी। सफा जिसको मिल जाए बता देना। 15वां पारा सूरे बनी इसराइल, आयत नंबर 26। हाँ जी, सफा है 453, 453, 453 मिल गया जी। इसकी आयत नंबर 26, ये तकरीबन सफे के दरमियान में, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, मिल गया। व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, व आती और दे दो, ज़ल कुर्बा क़राबतदारों को, हक़्क़हू उनका हक, आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू दे दो क़राबतदारों को उनका हक दे दो, सिर्फ क़राबतदारों को नहीं, वल मिस्कीना और बोलो मिस्कीन को, वब्न सबील और मुसाफिरों को। ये फरमाया आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, और यही जुमला जरा देखिए 21वें पारा में, 21वें पारा में सूरतुर रूम, उसकी आयत नंबर 38 होगी जी। सूरतुर रूम 21वां पारा, आयत नंबर 38 होगी। छः सौ इक्यावन, सफा नंबर 651, 651 सफा मिल गया जी।
آیت نمبر 37 کے بعد 38، صفحے کی دوسری سطر کے آخری الفاظ ہیں فآتی ذی القربى، اسی طرح کی آیت ہے جو 15ویں پارہ میں دیکھیں، فآتی پس دے دو ذی القربى قرابت داروں کو حقہ ان کا حق، آگے وہی بات ہے والمسکین وابن السبیل۔ اب سمجھو یہاں دونوں صورتوں میں جملہ آیا آتی ذی القربى حقہ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ یہاں پہ انہوں نے اس جملے کو سہارا بنایا، دلیل بنایا، بنتی ہے یا نہیں میں ابھی ذکر کرتا ہوں، دلیل بنایا، اور ان کے جتنے مفسرین ہیں اس طبقہ کے اس آیت کی تفسیر میں بنی اسرائیل کی ہو یا یہ سورہ روم کی ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے اس جملے کو ذکر کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس باغ فدق کے متعلق حکم دیا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت داروں کا حق ہے اور آپ ان کو یہ حق دے دیں۔ سمجھنا، ان کو یہ حق دے دیں، یہ قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان آیتوں کے نزول کے بعد آپ نے وہ باغ فدق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زندگی میں دے دیا، یعنی ہیبہ کر دیا۔ بات ان کی سمجھ آ گئی؟ اب سمجھو تھوڑی سی بات۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے مان اور تسلیم کر لیا جائے کہ یہاں خطاب صرف نبی علیہ السلام کو ہے، آتی ذی القربى حقہ، نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر آپ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں، تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کیا آپ کے قرابت داروں میں صرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بطول جنت، جنتی عورتوں کی سردار؟ مسئلہ سمجھیں، صرف آپ کے قرابت داروں میں سیدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور بھی آپ کے کوئی قرابت دار اہل ایمان موجود ہیں یا نہیں ہے؟ جب اور بھی آپ کے قرابت دار اہل ایمان موجود ہیں تو یہاں سیدہ کا نام تو نہیں، یہاں تو سب قرابت داروں کے بارے میں فرمایا کہ ان قرابت داروں کو ان کا حق۔ یہ پیغمبر کریم سے کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرمایا اپنے تمام قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، میرا نبی باقیوں کو محروم کر کے اور ان کا حق ضائع کر کے سارے کا سارا اپنی سیدہ فاطمہ کو دے دے، یہ عین انصاف ہوگا؟ یہ باقیوں کو محروم کرنا نہیں ہوگا، یہ ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ایک نمبر دو، یہاں خطاب عام ہے، اس میں ہم بھی داخل ہیں، پوری امت بھی داخل ہے، ہر مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کو ان کے حقوق ادا کیا کرو، ان کے حقوق اپنے قرابت داروں کے ادا کیا کرو۔ یہ سب کو حکم ہے، پیغمبر کو بھی، آپ کی امت اہل ایمان کو بھی، صرف پیارے محبوب کو یہ حکم نہیں ہے۔ اور ان آیتوں کو باغ فدق کے ساتھ جوڑنا اور فٹ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا دیکھیں، یہ سورۃ الروم کی ابتدا صفحہ 645 پہنچ گئے، اس کی ابتدا میں اوپر پڑھو ذرا، بسم اللہ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الروم میں مکیۃ، نہیں نظر آ رہا؟ سورۃ الروم میں مکیہ لکھا ہوا ہے یا مدنیہ لکھا ہوا ہے؟ بڑے غور و غور سے دیکھو، اطمینان ہوگے گا۔ 645 صفحہ ہے، سورۃ الروم میں مکیۃ، یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ کون سی مکی صورت ہوتی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہو۔ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک، اب سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا دیکھیں، صفحہ 449، دوسری آیت کا جملہ سورہ بنی اسرائیل میں تھا نا، تو سورہ بنی اسرائیل کی بھی ابتدا کی زیارت کریں، صفحہ ہے 449۔
449 15वें पारा की इब्तिदा हो रही है। मिल गया जी? क्या लिखा हुआ है? सूरत बनी इसराइल। देखो देखो देखो, सारा मुझ पे एतमाद ना करो, खुद देखो। सूरत बनी इसराइल मक्किया। अब मेरी तरफ तवज्जो करो। सूरह रूम जिसमें ये जुमला आया आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, वो सूरत मक्की है या मदनी? मक्की सूरत है। सूरह बनी इसराइल जिसमें ये जुमला आया, ये भी सूरत कौन सी है? मक्की। ये दोनों सूरतें कौन सी? मक्की है। और मक्की सूरतें कौन सी हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई? हिजरत से पहले नाजिल हुई। बागे फदक और खैबर का वाकया कब पेश आया? नहीं ना पहुंचे? ये कब पेश आया? हिजरत के, बोलो अल्लाह राजी थी मैंने, बोलो। हिजरत के बाद, और हिजरत के 7वें साल, 2-4 दिन बाद भी नहीं। खैबर फतह कब हो रहा है? हिजरत के 7वें साल, 7 हिजरी, और सूरतें नाजिल हो रही हैं हिजरत से भी पहले। 7 साल तक ये सीधे बन गए ना, हिजरत से खैबर तक, पाके फतह के मामला तक। और हिजरत से कितना अरसा ये सूरतें पहले नाजिल हुई, इसकी तायीन और इसकी हद कहीं जिक्र नहीं की गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई, ये आयतें आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू हिजरत से पहले नाजिल हुई, और वाक़या बागे फदक 7 साल बाद, हिजरत के बाद 7वें साल पेश आ रहा है। और मक्की आयतों को उठा के कहां फिट कर रहा है? कोई जोड़ भी है? तो समझे भी हो कि नहीं समझे? आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, क़राबतदारों का जिक्र हक़्क़हू का लफ्ज़ आया, और जहां कहीं जी चाहा वहां फिट कर दिया। ये कुरान की तहरीफ है, इसको बदलना और मफ़हूम को बिगाड़ना है। इन आयतों का जो मक्की आयतें हैं, न खैबर से कोई ताल्लुक है, न बागे फतह से कोई ताल्लुक। आपकी समझ शरीफ में भी बात आई कि नहीं आई? इनको गलत फिटिंग की जाती है। वो आयत लाओ जो मदनी हो, खैबर के मौका पे नाजिल होने वाली हो, बागे फतह के मकाम पे हो, और वहां कुरान में आए मेरे पैगंबर ये बाग अपने कराबतदारों को दे दो। और फिर भी मैंने जुमला जिक्र कर दिया, कराबतदारों को देने का तज़किरा है, सैयदा का नाम बाय नेम तज़किरा नहीं है। तो कैसे पैगंबर के अदल और इंसाफ से ये हमें मुमकिन हो सकता है कि मेरे महबूब को हुक्म ताए कराबतदारों को दे, मेरा महबूब बाकियों को मारूम करके सारा कुछ सैयदा को दे दे, हेबा कर दे? ये पैगंबर की शान के लायक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस आयत की तफसीर में इन्होंने इस हेबा के कौल को जिक्र किया। इसके अलावा भी बाज इन्होंने जुमले और तारीखी किस्म की रिवायात इस पर पेश की है। मजमाउल बयान इस मजहब की एक तफसीर है उनके यहाँ, बड़ी मोतबर समझी जाने वाली। उसकी जिल्द 3 है, जुज उसका 6 है, सफा 411, ये भी तेहरान से छपी है। उसमें साफ जुमला इन्होंने जिक्र किया, आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा फदकन। जब ये आयतें नाजिल हुई आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फदक सैयदा को अता कर दिया। लेकिन आपको हकीकत मैंने अर्ज कर दी कि इन आयतों का मक्की आयतें हैं, उस बागे फदक से कोई निस्बत और ताल्लुक नहीं है। बाकी इस पर जितनी वो रिवायात इस आयत के ज़िमन में जिक्र करते हैं हेबा के हवाला से, वो सब सनद के एतबार से भी मन घड़त है। तो हेबा वाला कौल ये किसी तरह भी साबित नहीं है। नतीजा क्या निकला? कुरान की जिन आयतों की फिटिंग करने की कोशिश की वो भी गलत है, और जो उसकी तफसीर में रिवायात का सहारा लिया वो भी बिल्कुल मन घड़त बेअसल रिवायतें हैं, और उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है।
ایک جملہ آپ کو دیا، اسی سے ملتا جلتا دوسرا بھی دینے لگا، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک جملہ یہ دیا کہ ایک لمحہ کے لیے ہم مان بھی لیں، نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام سب قرابت داروں کو بانٹ کر تقسیم کر کے دیتے، صرف سیدہ کو سب کچھ نہ دے دیتے۔ ایک نمبر دو، شروع میں بنیاد میں سن چکے ہو، یہ مال فے ہے، مال فے، اور مال فے کا آپ نے حکم سن لیا، اس کے اللہ نے مصارف ذکر کر دیے۔ اب اللہ تو کہے کہ یہ مال فے نبی علیہ السلام کا، آپ کے قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، ان سب کا اس میں حق ہے، اور میرا نبی یتیموں کو بھی محروم کر دے، مسکینوں کو بھی محروم کر دے، اور مسافروں کو بھی معروم کر دے، اور ان کا حق نبی علیہ السلام وہ بھی اٹھا کے سیدہ کو دے دے۔ یہ پیغمبر کی شان سے ممکن یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں، جو بات کرنے والی ہے یہ طبقہ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اس باغ فتح کے علاوہ نبی علیہ السلام کی ذاتی ملک میں 7 باغ تھے۔ شاید یہ جملہ پہلے آپ نے کبھی سنا ہو، شاید نہ سنا ہو، لیکن یہ جو اندر کے مریض ہیں وہ اس بات کو نہیں لیتے۔ کتنے باغ آپ کی ملک میں تھے؟ آپ ان کے مالک تھے 7 باغ، وہ نبی علیہ السلام کے ذاتی ہیں۔ مدینہ کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں وہ 7 باغ سیدہ فاطمہ کو دے دیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی وہ 7 باغوں کی مالک سیدہ رہی رضی اللہ تعالی عنہا، اور جب اپنی زندگی کا آخری وقت آیا تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنا کر فرمایا، میں شاید دنیا سے جانے والی ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، اور مجھے دنیا میں مزید اپنا زندہ رہنا یہ نظر نہیں آ رہا، لہذا علی میں تجھے گواہ بنا کر، ذمہ دار اور متولی بنا کر کہتی ہوں، یہ 7 باغ میں نے رب کی راہ میں وقف کر دیے، 7 لٹا دیے، اللہ کی راہ میں وقف کر دیے، اور ان کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل تو عرض یہ کر رہا ہوں جس کا ہیبہ نہیں کیا نہ کرنا ممکن تھا، باغ فدق، اس کے ہیبہ پہ زور دیا جا رہا ہے، اور جو 7 باغ سیدہ کو دیے ان کی ملک میں رہے، ان کے مالکان سیدہ رہی، پھر اپنی زندگی کے اخیر پہ جا کر سیدہ نے ان باغوں کو خود اللہ کی راہ میں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ ان 7 باغوں کا کوئی تذکرہ، وہ باغ فدق چھین لیا اور یہ 7 باغ نہیں چھینے، کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ تو یہ ایک نظریہ ہے کس کا؟ ہیبہ کا۔ کس کا؟ تھکے ہو 2-4 منٹ نماز تک تو بیٹھو گے نا، آپ کو پڑھ کے جائیے۔ پہلا نظریہ کون سا ہے؟ ہیبہ کا۔ اس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی، اس کی کوئی اصل، کوئی سند ثبوت قطعاً نہیں، ہے بالکل من گھڑت افسانہ اور کہانی ہے۔ دوسرا نظریہ ہے وراثت کا۔ کون سا نظریہ ہے؟ وراثت، ترکہ، کہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں ہیبہ نہیں کیا، لیکن یہ آپ کی ملک میں تھا، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ آپ کا کیا بن گیا؟ ترکہ بن گیا، وراثت بن گئی۔ ایک سوال تو وہی برقرار ہے، جب قرآن میں اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کا سارا فدق آپ کے لیے نہیں، اس میں آپ کے قرابت دار بھی، اس میں یتیم بھی، مسکین بھی، مسافر بھی، تو پھر نبی علیہ السلام ان میں جب یہ سب کچھ بانٹ چکے، تقسیم کر چکے، اور ان کی آمدن اور انکم ان پہ خرچ کرتے رہے، تو پھر یہ باغ فدق سارے کا سارا نبی علیہ السلام کا ہی ترکہ اور وراثت کہنا، جبکہ باقی بھی اس میں حقدار اور حصہ دار ہے۔
یہ کسی طرح درست نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، پیغمبر کی شان کے خلاف ہے، عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ایک نمبر دو، جنہوں نے اس کے ترک اور وراثت ہونے کا قول اور نظریہ کیا، ان سے وہی سوال کیجئے کہ جنہوں نے اس کو ہیبہ قرار دیا، انہوں نے ترکے کا انکار کیا، ان کا حکم ذرا واضح کرو۔ دو، تیسری بات کہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا ترکہ، لہذا نبی علیہ السلام کی وفات طیبہ کے بعد یہ آپ کا ترکہ اور وراثت تھی، اور یہ آپ کی وراثت سیدہ کو نہیں دی گئی، اور سیدہ کو معاذ اللہ سے محروم کیا گیا۔ تیسرا جملہ دینے لگا ہوں، اگر ایک لمحہ کے لیے مان لیا جائے علی وجہ تسلیم کہ یہ آپ کا ترکہ اور وراثت تھی اور اسے ورثاء میں جاری ہونا تھا، تو کیا آپ کی ورثاء میں وارثہ صرف سیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ آپ کے ورثاء میں اور کوئی وارث نہیں تھا؟ کیا بیویوں کو اس میں سے حصہ ملنا تھا؟ نہیں ملنا تھا؟ ملنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حصہ ملنا تھا، تو کیا انہوں نے اس کا مطالبہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اگر سیدہ کو ان کا حق نہیں دیا تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ جو میرے نبی کی بیوی ہے، رفیقہ حیات ہے، سیدہ عائشہ کو حصہ دے دیا تھا، سیدہ حفصہ کو دے دیا تھا، کسی اور ورثاء میں وارث کو حصہ دے دیا تھا۔ جب کسی کو نہیں دیا تو پھر یہ کہنا کہ سیدہ کو محروم کیا، یہ درست نہیں۔ اگر سیدہ کو محروم کرنا مقصود ہوتا، باقیوں کو حصہ اور حق دیتے، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیتے، جبکہ سیدہ کو بھی دیا، سیدہ عائشہ کو بھی نہیں دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، قرآن مقدس کا فیصلہ، کہ قانون شرعی یہ ہے تمام انبیاء کے لیے، صرف نبی علیہ السلام نہیں، کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ مالی وراثت میں نہ کسی کے خود وارث بنتے ہیں، نہ نبیوں کا آگے کوئی وارث مالی وراثت میں بنتا ہے۔ یہ مسئلہ پھر اہم ہے، اس کو سمجھنا، اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، کل کے سبق میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ یہ قانون شرعی سمجھ لیں، یہ حدیث متواتر قطعی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا، نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کے بارے، ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں، معاشر الانبیاء، آپ نے فرمایا لا نارث ولا نورث، نہ ہم کسی کے مالی وراثت میں وارث بنتے ہیں، نہ ہم کسی اور کو اپنے ترکہ اور مال میں مالی وراثت میں وارث بناتے ہیں۔ ما ترکناہ صدقۃ، جو کچھ اللہ کا نبی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ سنا ہوا ہے یا نیا مسئلہ آ گیا؟ شاید نہیں سنا ہوا، پھر سمجھو اسے اچھی طرح۔ کوئی بھی نبی کا والد والدہ فوت ہو، کسی بھی نبی کا والد والدہ فوت ہو، تو ان کا جو مال دولت زمین جائیداد ترکہ ہوگا، وہ نبی اس کے مال کے ترکے کا وارث نہیں بنے گا، اس کے مال کے ترکے کا وارث نہیں بنے گا۔ اور نبی فوت ہو تو نبی کے ملک میں جو کچھ تھا وہ ترکہ اور وراثت جو بنی، تو وہ بھی نبی کی اگلی نسل قرابتدار رشتہ دار ورثاء لواحقین، ان میں نبی کی مالی وراثت نہیں چلتی اور نہیں جاری ہوتی۔ نبی جو کچھ چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، خود میرے آقا کا فیصلہ ہے، وہ سب صدقہ کر دیا جاتا ہے۔
بیت المال میں جمع ہوتا ہے. نبی مالی وراثت میں کسی کا وارث نہ خود بنتا ہے، نہ نبی کی مالی وراثت آگے ورثاء میں چلتی اور جاری ہوتی ہے. یہ فیصلہ میرے آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی یہی فیصلہ دیتا ہے، اور ہم تو بات پوری کرنے کے عادی ہیں اور اللہ کی رحمت سے توڑ پہنچا کے آ گیا. یہ بات اس طبقہ نے بھی تسلیم کی ہے کہ نبی کی مالی وراثت آگے جاری، وہ بھی مانتا ہے. اس کے بس کی بات نہیں کہ اس کا انکار کرے. کیسے کرے گا؟ کس اپنی کتاب سے انکار کرے گا؟ اس کا مذہبی لٹریچر اسی مضمون سے بھرا پڑا ہے. اس میں دونوں کا اتفاق ہے، نبی کی مالی وراثت آگے جاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی کا مال سے کوئی تعلق. آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا، نبی کسی کے اپنے والدین میں سے کسی کے ترکے کا وارث کیوں نہیں بنتا؟ اس کے والدین کے ترکہ مال میں سے نبی کو حصہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ نبی فوت ہوتا ہے، آگے کسی کو مالی وارث وراثت میں کیوں نہیں بناتا؟ نبی کی مالی وراثت جاری کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کا ترکہ ورثاء میں کیوں نہیں بانٹا جاتا؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی دنیا سے مستغنی ہوتا ہے. اس کا دنیا کی دولت، ترکے مال جائیداد سے کوئی واسطہ اور لینا دینا نہیں ہوا کرتا. یہ نبی کی شان ہی نہیں دنیا کی وراثتوں میں کسی کا وارث بنے یا کسی کو وارث بنائے، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا اپنا ذاتی فرمان اور وہ بھی قطعی ہے، وہ ثابت اور موجود ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا مالی ترکہ آگے جاری نہیں ہوتا. ہاں، جو ترکہ اور وراثت جاری ہوتی ہے وہ علم ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اپنی طرف سے نہیں، حدیث سناؤں گا. وہ کیا ہے؟ علمی میراث ہے، علم ہے. آپ کا مشن ہے، آپ کا پروگرام اور پیغام ہے، اور نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور شریعت ہے. میں نہیں کہتا، نبی علیہ السلام کا اپنا فیصلہ. فرمایا ترکت فیکم امرین، بڑا صاف جملہ ہے. ترکت فیکم امرین، ترکت میرا ترکہ. ترکتو کا کیا معنی ہے؟ میں اللہ کے نبی کا ترکہ، ترکے کا معنی چھوڑا ہوا، چھوڑی ہوئی شے اور چیز. ترکتو میرا ترکہ جو فیکم تمہارے درمیان چھوڑ کر جانے والا ہوں. فرمایا وہ دو چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ احدہما کتاب اللہ، اور دوسری حدیث میں اولہما کتاب اللہ. ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن مقدس. یہ میں اللہ کے نبی کا علمی خزانہ قرآن کریم، یہ میں اللہ کے نبی کا ترکہ ہے. ایک. نمبر دو، وسنت نبیہ، وسنت نبیہ، اس کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے. فرمایا یہ دو چیزیں ترکتو میرا ترکہ ہے، یہ میری چھوڑی ہوئی ہے، تمہارے درمیان چھوڑ کر کے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. آپ نے فرمایا ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو لازم پکڑی رکھو گے، میرے ترکہ اور اسمال کو اپنے اوپر اختیار کرو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا بعدہ، پھر اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. کبھی صراط مستقیم سے تم بھٹک نہیں سکتے، پھسل نہیں سکتے. تو یہ نبی علیہ السلام کا صاف فرمان عالی شان ہے کہ میرا ترکہ باغ نہیں، جائیداد نہیں، کوئی اور دنیا کی مال و متاع نہیں. میرا ترکہ دو چیزیں ہیں، اولہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. یہ میرا ترکہ ہے. مراد علمی میراث ہے، میرا پیش کردہ اسوہ حسنہ سنت مطہرہ اور میری پاکیزہ تعلیمات ہیں، یہ میرا ترکہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، معروف جملہ ہے حدیث کا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کون سے بنا؟
تاریخوں کے دلدادہ، جھوٹی روایتوں حکایتوں کے پجاری نہیں، العلماء، اہل حق علماء، علماء ربانی جین، فرمایا وارثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کی علمی میراث کے وارث ہیں، یہ علمی میراث کے وارث ہیں۔ یہ صرف قرابت داروں میں نہیں، رشتہ داروں میں نہیں، یہ پوری امت میں نبی کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ علمی میراث اور ترکہ پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے، کس کو کتنا ملتا ہے، کس کو کتنا، یہ ہر ایک کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ علمی خزانہ اور جوہر کتنا جمع کر لیتا ہے، کتنی محنت اور شغف رکھتا ہے۔ تو یہ مضمون آپ ذہن میں رکھیں گے، اور اس کی ہم نے بنیاد رکھی، اس پر آیات بھی آئیں گی، احادیث بھی آئیں گی، اور اس طبقہ کی کتب کے حوالہ جات بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور یہ مضمون واضح اور ثابت ہوگا کہ نبی کی جو اصل میراث اور ترکہ ہے وہ کتاب و سنت، نبی کا مشن اور لایا ہوا دین اور شریعت علمی میراث ہے۔ نبی کی مالی وراثت آگے جاری اور چلتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین حق کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا